نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مسند عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث کا سلسلے وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز حدیث نمبر 531 سے ہو رہا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن ابن عمی ابن جدعان قال وما كان قلت كان ينحر الكرم ويكرم الجار ويكرم الضيف ويصدق الحديث ويوفي بالذمة ويصل الرحم ويفك العانية ويطعم الطعام ويؤدي الأمانة قال هل قال يوما اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم قلت والله ما كان يدري ما جهنم قال فلا إذن۔ حدیث نمبر 531 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ کو خبر دیجئے میرے چچیرے بھائی کے بارے میں، ابن جدعان، جو جدعان کے بیٹے ہیں۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا تھے وہ؟ میں نے کہا، میں عرض کی کہ وہ عمدہ جانوروں کو، اونٹوں کو یا بکریوں کو ذبح کیا کرتے تھے مہمانوں کے لیے۔ وہ یکریم الجار، اور پڑوسیوں کی عزت کرتے تھے، احترام۔ وہ یکریم الضیف، پڑوسیوں کا احترام کرتے تھے، یعنی مہمانوں کی عزت کرتے تھے۔ وہ یصدق الحدیث، اور سچ بولتے تھے۔ وہ یوفی بالذمہ، وعدے کو، ذمے کو پورا کرتے تھے، اگریمنٹ وغیرہ۔ وہ یصل الرحمہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ وہ یفک العانیہ، اور قیدی کو چھڑا کر لاتے تھے۔ وہ یطعم الطعام، اور کھانا کھلاتے تھے۔ وہ یؤدی الامانہ، اور امانت ادا کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا کسی دن انہوں نے یہ کہا اللہم انی اعوذ بک من نار جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے؟ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، میں عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ نہیں جانتے تھے کہ جہنم کیا ہے؟ تو حضور فرمائے فلا اذن، تب تو نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نیک عمل چاہے کتنے بھی ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ بغیر ایمان کے آخرت میں وہ فائدہ نہیں پہنچے۔ نیکیوں کا فائدہ مند ہونا اس وقت ہے جب کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ حدیث نمبر 532 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العتمة ولا سمر بعدها۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام عشاء سے پہلے نہیں سوئے اور عشاء کے بعد گفتگو نہیں کی۔ محفلیں وغیرہ سجانا، عرب میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ راتوں میں محفلیں وغیرہ سجاتے، قصہ گوئی وغیرہ، کہانیاں سنانا، اس قسم کی چیزوں سے حضور کی زندگی پاک تھی۔ یعنی عشاء کے بعد کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے، آرام فرماتے۔ حدیث نمبر 533 عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما جاء مکہ دخل من اعلاها وخرج من اسفلها۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں داخل ہوئے، مکہ تشریف لائے، تو اب اس کے اوپری حصے سے آپ تشریف لائے، پہاڑی حصے سے وہ خرج، اور جب آپ نکلے مکے سے تو یعنی ڈاؤن، یعنی اس کے نچلے حصے سے آپ گئے۔ حدیث نمبر 534 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الاسم القبيح غيره وكان رجل اسمه مضطجع
فسماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبعث۔ حدیث نمبر 534، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب کوئی برا نام سنتے تو آپ اس کو تبدیل کر دیتے۔ اور ایک شخص وہ تھا جس کا نام مضطجع تھا، مضطجع کے معنی لیٹنے والا، سونے والا، تو حضور اس کا نام رکھ دیے منبعث، یعنی اٹھنے والا، بیدار ہونا۔ سونا یہ کیا ہے؟ برائی کی علامت ہے نا، یعنی ہمیشہ ان سوتے رہیں گا، یہ مطلب تھا۔ تو حضور فرمائے سونا نہیں، جاگنا، جاگنے والا ہے، بیدار رہنے والا ہے۔ تو برے نام کو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ نام کا اثر نام والے پر رہتا ہے، یعنی برے نام کو بدل دینا چاہیے، بدل دینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے بھئی ان کا رکھا ہوا ہے، باپ دادا رکھ دیے، اب کیسا بدل سکتے؟ ایسا نہیں ہے، غلط چیز ہے، چاہے کوئی بھی رکھو، بدل دینا ہے، کیا بات، کیونکہ اس کا اثر وہ نام والے پر ہمیشہ ہوتے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نام رکھنے سے پہلے اس کے معنی معلوم کرنا چاہیے، اچھے نام ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 535، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشہ نفث في كفيه بقل هو الله احد والمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وعضديه وصدره وما بلغت يداه من جسده۔ قالت عائشة فلما اشتد مرضه كان يأمرني أن أفعل ذلك به۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب اپنے بستر کی طرف پناہ لیتے، یعنی بستر کی طرف اب جب تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر آپ پھونکتے تھے، ہتھیلیوں پر، قل هو اللہ احد پڑھ کر، اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پھر آپ ان دونوں سے اپنے چہرے کو پوچھتے تھے، اور اپنے بازوؤں کو، اور اپنے سینے کو، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا، آپ کے دونوں ہاتھ اپنے جسم کی، یعنی ہاتھ وغیرہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کرنا، اور ہاتھ چہرے پر یا جسم پر پھیر لینا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ دو مرتبہ پڑھنے کا، اس سے یہ نہیں 3 مرتبہ، تعداد کا اس میں ذکر نہیں ہے، بعض روایت میں ہے کہ 2 مرتبہ پڑھتے، بعض میں 3 کا ذکر ہے۔ بہرحال حسب سہولت، تو اس میں تو تعداد کا بھی ذکر نہیں، تعداد کا ذکر نہیں ہے، اس میں 1 مرتبہ بھی پڑھ کر پھونک لیتے۔ سبحان۔ اس کا ترجمہ دوبارہ فرمائیے مفتی صاحب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب آرام فرمانے کا ارادہ کرتے تو آپ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورے آپ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ پھر آپ ہاتھوں پر پھونکتے، پھونک کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے، بازوؤں پر، سینے پر، اور جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے، یعنی پورے جسم پر آپ پھیر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو آپ مجھ کو حکم دیتے تھے کہ میں ایسا کروں، اگر خود پڑھ کر نہیں پھونک لے سکتے تو کسی کے ذریعے پڑھوانا، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ سبحان۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزانہ ان 3 سوروں کو پڑھ کر پھونک کر سونا، آرام کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ جی، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور ناس، کیونکہ سورہ فلق اور ناس میں جادو کا توڑ ہے، نظر بد اور جادو، جادو وغیرہ تمام شرور و فتن سے حفاظت۔ یہ 2 سورے بہت جامع سورے ہیں، 11 آیتیں ہیں، لیکن ہر بلا وبا سے محفوظ ہو جاتا بندہ اس کی تلاوت کرنے والا۔ اور سورہ اخلاص میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، وہ پڑھ کر سنا گویا کہ اگر اس رات اس کا انتقال ہو جائے تو ایمان پر اس کی موت ہو۔ بے شک۔ تو سورہ اخلاص ایمان کو مضبوط کرنے والا سورہ ہے، اور یہ فلق اور ناس جادو ٹونا کرتوت، بلاؤں سے، وباؤں سے، مخلوق کے شر سے، اشرار کے شر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اشرار یعنی انسانوں اور جنات میں جو شریر قسم کے بدمعاش ہیں یا ضرر رسائیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے بہترین سورہ ہیں۔ یعنی جو تکلیف پہنچانے والے انسان، تکالیف وغیرہ دینے والے، سازش کرنے والے، ان کے شر سے حفاظت کے لیے، کیونکہ اس میں جنات اور انسان کا بھی ذکر ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو بہت ہی جامع سورے ہیں 3۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہو گیا آخری وقت، تو اس وقت بھی حضور اس کا اہتمام فرماتے تھے، حضرت عائشہ کو حکم فرماتے تھے۔ حدیث نمبر حضرت عائشہ کو حکم فرماتے کہ یہ عمل کریں، یعنی پڑھ کر پھونکیں۔ حدیث نمبر 536، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصیام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل بغیر سحری اور افطار میں کچھ کھائیں گے، روزہ رکھنے سے منع فرمائے، یعنی فرض روزوں کو چھوڑ کر نہیں، رمضان کے تو رکھنا ہی رکھنا ہے کنٹینیو روزہ، رمضان کو چھوڑ کر باقی دنوں میں نفل روزے کنٹینیو رکھنے سے، 2 مہینے 4 مہینے سحری اور افطار کے بغیر ایسا رکھنے سے منع فرمائے۔ کوئی سحر افطار کے ساتھ رکھنا چاہ رہا کھاتے ہوئے تو اس کی اجازت، حرام یا ناجائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی کنٹینیو روزہ رکھنے کو آپ امت کے لیے ناپسند فرمائیں، کیونکہ اس سے نقاہت، کمزوری پیدا ہوں۔ صوم وصال حضور کی خصوصیت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے نفل روزے بھی آپ رکھا کرتے تھے کنٹینیو، بغیر کسی گیپ کے، کھائے پیے بغیر، سحری میں کچھ نہیں کھاتے، افطار میں بھی کچھ نہیں کھاتے، تو یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں روزہ رکھنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا۔ تو صوم وصال امت کے لیے منع ہے، صوم وصال رکھنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر رکھنا ہی چاہ رہے ہیں روزے، نفل روزے، تو ہر مہینے کی 13، 14، 15 اس ایام 20 میں رکھنا، یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 537، عن عائشة رضی اللہ عنہ انہا سئلت عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة او في سبيل الله في شيء كان بينه وبين عمة له فقالت يمين يكفره ما يكفر اليمين۔ حدیث نمبر 537، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو اپنا کل مال کعبے کے لیے وقف کر دیا، کعبے کے غلاف وغیرہ اس کے لیے، یا اللہ کی راہ میں، اس چیز کے بارے میں جو اس کے درمیان اور اس کی پھوپھی کے درمیان تھا مسئلہ ہے، اس مال کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یمین، یہ یمین ہے، اس کا کفارہ، یہ قسم ہے، جس کا کفارہ کریں گی وہ چیز جو قسم کا کفارہ کرتی ہے۔ کوئی شخص ایسی قسم کھا لیا تو گویا کہ کفارہ دے دے اور قسم کو توڑ دے، یعنی پورے اپنے رشتہ داروں کو محروم کر کے پورا مال اللہ کی راہ میں وہ کرنا چاہ رہا تو جائز نہیں ہو رہا، کیونکہ دوسروں کا حق وابستہ ہو گیا، ہاں اس کے حصے میں سے جو چاہے کر سکتا ہوں۔ حدیث نمبر 538، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت الیمین علی ما یصدقک بہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ قسم اس چیز پر ہے جو سچی ہو، یعنی اچھی چیز کی قسم کھانا چاہیے، نیک کام کے لیے، گناہ کی قسم نہیں کھانا، یعنی فلاں سے بات نہیں کروں گا بلکہ قسم کھانا۔ مومن سے تعلق قطع کر لینا، ختم کر لینا ناجائز ہے، یعنی حرام چیز کی قسم نہیں کھانا اور جائز چیز کی کھانا، یعنی فلاں کام اگر ہو گیا، کامیابی ہو گئی، فلاں نوکری مل گئی، یا فلاں کام میرا ہو گیا، کامیابی ہو گئی، تو میں ایک روزہ رکھوں گا، اس طرح کی قسم، جائز چیز پہ قسم کھانا ہے، ناجائز پہ نہیں۔ حدیث نمبر 539، عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا امرت بصدقۃ فقالت للرجل لا تعط منها برب ریا ولو ان تطعمه الكلاب۔ عن معاذة عن عائشة انها قالت مرنا ازواجكن ان يغسلوا اثر الغائط والبول فاني لولا انی استحیی لامرتهم بذلك۔
حدیث نمبر 539 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہا امرت، کیا آپ نے حکم فرمایا صدقے کا، فقالت، بس آپ نے ایک آدمی سے کہا لا تعطی منہا، تو تم اس میں سے مت دو، صدقے میں سے بربری شخص کو، ایک قوم ہے اس قوم کے آدمی کو کچھ بھی مت دو، اگرچہ کہ اس کو کتے کھا لیں، کتوں کو دے دو مگر ایسی قوم کو مت دو۔ یعنی ظالم قسم کی، بدماش قسم کی کوئی ایک قوم تھی، تو ظالموں پر جو لوگ شر پسند ہیں ان پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شر کو فروغ دینے کے برابر ہے۔ کوئی ظالم اور بدماش قسم کا ہے تو اس کی طاقت کو توڑنا چاہیے، اس کو طاقتور نہیں بنانا۔ تو صدقہ خیرات کرنے سے پہلے یہ بھی سن لینا ہوگا کہ کون آدمی اس معاشرے کے لیے بہتر ہے، کون نہیں ہے۔ بے شک کتنی اہم بات ہے کہ معاشرے کے لیے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے، مطلب اس میں بھی غور کرنا ہے۔ دیکھیے صدقہ خیرات جو ہے نا، اچھا نکتہ دیا آپ نے۔ جو آ رہا اس کو دے دے رہے ہیں ویسا نہیں، صحیح استعمال کریں گا، ان صحیح فائدہ پہنچائیں گا لوگوں کو، نہیں وہ دیکھنا ہے۔ جو لوگ مخلوق کی خدمت کرنے والے، مخلوق کے کام آنے والے ہیں، علم کو فروغ دینے والے، برائی کو مٹانے والے ہیں، علم کو آگے بڑھانے والے، تو ایسے لوگوں کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ حدیث نمبر 540 ان معاذہ، حضرت معاذہ سے روایت ہے، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، انہا قالت، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی شوہروں کو حکم دو، عورتوں سے فرما رہے ہیں کہ ان یغسلوا، کہ وہ دھو دیں، اثر الغائط والبول، یعنی پیشاب اور موشن کے اثر کو، یعنی اس دور میں کیونکہ اس قسم کے ٹوائلٹ نہیں تھے نا بنے ہوئے، زمین پر کیا کرے تو اس کو یعنی یا تو پانی بہا دے، پانی ڈال کے بہا دے، یا مٹی وغیرہ کا استعمال کرے۔ فإنی لولا انی استحی، اگر حیا اگر نہ ہوتی، یعنی اگر میرے اندر حیا نہ ہوتی تو ضرور میں ان کو ڈائریکٹ حکم دیتی تھی اس بات کا، یعنی ڈائریکٹ آپ بولنا مناسب نہیں سمجھ، عورتوں کے ذریعے ان کے شوہروں تک پیغام پہنچا دی، یعنی اسلام میں صفائی کی بڑی اہمیت ہے بولنا چاہتے ہیں۔ حدیث نمبر 541 ان مولا للانصار ان جدته اخبرته ان مولاتها ارسلتها بحيس او رز الى عائشة تهديه فجاءت به وعائشة تصلي فوضعته فدنت منه هرة فأكلت منه وعند عائشة نساء فلما انصرفت دعت به فرأت النسوة يتوقين المكان الذي أكلت منه الهرة فوضعت عائشة يدها في المكان الذي أكلت منه الهرة وقالت إنها ليست بنجس۔ انصار کے ایک آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ ان کی دادی نے، اس شخص کی دادی نے ان کو خبر دی کہ ان کی جو آزاد کردہ باندی ہیں، ارسلتھا، انہوں نے اس کو بھیجا کھانا وغیرہ دے کر، چاول وغیرہ دے کر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں۔ یہ حیز کیا ہے؟ قسم کا کھانا ہے، برے غذا ہے، کھجور، گھی اور ستو سے تیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے تحفے کے طور پر، فجاءت بھی، تو وہ باندھی ان کے پاس لے کر حاضر ہوئی، جبکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہی تھی، تو وہ خاتون وہ جو ہے باندھی اس کھانے کو رکھ دی وہاں پر، فدنت منہ، تو بلی قریب آئی، اس میں سے کچھ بلی کھا لی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ فلما انصرفت، پس جب وہ بلی چلے گئی، دعت بھی، یا فلما انصرفت دعت بھی فرأت النسوہ، یعنی وہ باندھی جب دے کے چلے گئی تو اس کے بعد وہ کھانا منگایا نماز سے فارغ ہو کر، تو آپ نے عورتوں کو دیکھا، جو عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اس جگہ سے بچ رہی تھی وہ جس سے بلی کھائی، یعنی بلی جہاں سے کھائی تھی وہاں سے نہیں کھا رہے تھے لوگ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بلی کھائی تھی وہاں پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر اور آپ نے فرمایا کہ، اور آپ اس کھائے اس سے، اور فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں، یعنی بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہو رہا، بلی اگر کچھ کھا لی تو ناپاک نہیں ہوگا، پانی پی لی، پانی ناپاک نہیں ہوگا، دودھ آگے پی لی، سمجھو بگونے میں دودھ رکھا ہے کئی لیٹر ہے، تھوڑا پیے کے چلیے، کیا پھینک دیں گے پورا؟ نہیں، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، بتائیں۔
تو اس سے شریعت کا ایک مسئلہ معلوم ہی ہو رہا کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہو رہا، پاک ہے۔ اب بعض لوگ انسانوں کے جھوٹے سے ہی پرہیز کرتے، تو ان کے لیے اس میں عبرت نصیحت ہے۔ جانور کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، جب بلی جیسی جانور جو ہے نا، یعنی گھروں میں جو رہتے نا جانور، ان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ تو لہذا انسان کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہے۔ بعض لوگ احتیاط کرتے ہوئے کہ بیماری آ جائیں گی، کہیں کچھ وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے اسلام۔ حدیث نمبر 542 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت يتوضأ احدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها۔ حدیث نمبر 542 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص کھانے سے، پاک کھانے سے وضو کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کھانا وغیرہ گوشت کھا لیا، کھاتے ہی وضو کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ وضو نہیں کرتا اس بیہودہ کلمے سے جو وہ کہتا ہے، گالیاں دے رہا لیکن اس کے وضو نہیں بنا۔ وضو اگر پاک چیز کے کھانے سے اگر وہ ہوتی تو اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی اگر بری بات زبان سے نکالا تو اس وضو واجب ہونا چاہیے۔ جب اس سے وضو نہیں ٹوٹا تو اس سے کیسے ٹوٹے گا؟ بعض ائمہ کے پاس کیا ہے بھائی، گوشت وغیرہ کھانے کی وجہ سے یا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کی وجہ سے وضو کرنے کا حکم ہے ان کے پاس۔ حدیث نمبر 543 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت حدیث نمبر 543 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما طہر اللہ رجلا بال فی مغتسلی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک نہیں فرمایا اس شخص کو جو اپنے حمام میں یعنی واش روم میں پیشاب کیا، یعنی جہاں پہ غسل کر رہا ہے وہاں پہ پیشاب کیا، یعنی پاک نہیں ہوں گا اس سے، بولنا چاہ رہے ہیں وہی چھینٹے اس پہ اچھلیں گے نا دوبارہ، کراہت ہے برا، یا تو پانی ڈال کے بہا دے اس کے بعد غسل کر سکتے، یعنی ایسا مقام ہے جہاں پہ پانی جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہیں پیشاب بھی کر رہا اور وہیں بھی غسل کر رہا ہوں، تو وہی چھینٹے گویا کہ اس کے اوپر ریورس آ رہے ہیں جی، تو غسل ہی نہیں ہوگا اس کا، نہیں ہوگا۔ صحیح۔ حدیث نمبر 544 عن علقمۃ ابی علقمہ قال اخبرتنی امی ان نسوة سألنا عائشة عن الحائض تغتسل اذا رأت الصفرة وتصلي فقالت عائشہ لا حتى ترى القصة البيضاء۔ حدیث نمبر 544 حضرت علقمہ بن ابی علقمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ کو میری ماں نے خبر دی کہ کچھ عورتیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی عن الحائض، حائضہ عورت کے بارے میں، تغتسل کیا وہ غسل کرے گی جب وہ پلساہٹ دے گے، پیلا پن، اور نماز پڑھے گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ وہ سفیدی دیکھ لے، یعنی مکمل طور پہ جب تک کہ پاکی نہ ہو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حدیث نمبر 545 عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سئلت عن المستحاضہ فقالت تجلس ایام اقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة۔ حدیث نمبر 545 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں انہا سئلت کہ آپ سے پوچھا گیا مستحاضہ عورت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے حیض کے دنوں میں بیٹھی رہے گی، یعنی نماز نہیں پڑھے گی، ثم تغتسل پھر وہ ایک غسل کرے گی، ایک ہی غسل، اور وہ وضو کرے گی ہر نماز کے لیے۔ حدیث نمبر 546 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت تغتسل المستحاضہ من الظہر الى الظہر کل یوم مرۃ عند صلاۃ الظہر۔ حدیث نمبر 546 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حائضہ عورت غسل کرے گی ظہر سے ظہر تک برائے، روزانہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے وقت، یعنی دن میں ایک مرتبہ غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، فرض یا واجب نہیں ہو، وضو بھی کرنا کافی ہے، ہر نماز کا وقت جب داخل ہو تو وضو بنا لے،
وہ نماز کا وقت جب تک رہیں گا اس کا وضو سمجھا جائے گا. حدیث نمبر 547 عن عائشہ رضی اللہ عنہ. نہیں اس سے پہلے گزر چکا ہے نا, یہ استحاضہ الگ چیز ہے, بیماری کی وجہ سے جو. حدیث 547 عن عائشہ رضی اللہ عنہ انہا کانت تأمر النساء اذا طہرن من الحیض ان یتبعن اثر الدم بالصفرۃ تعنی بالخلوق. حدیث نمبر 547 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہا کانت, کیا آپ عورتوں کو حکم دیتی تھی جب وہ حیض سے پاک ہو جائیں کہ وہ خون کے نشانات کے پیچھے بلساہٹ لائے, یعنی ایک پیلی ایک خوشبو وغیرہ یا ایک چیز استعمال ہوتی تو اس کو استعمال کرے فرمائے. حدیث نمبر 548 عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت اذا رأت الحامل والصفرة توضأت وصلت وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت ولا تدع الصلاة على كل حال. حدیث نمبر 548 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہا قالت, کیا آپ نے فرمایا اذا رأت الحامل, جب حاملہ عورت بلساہٹ دیکھے تو وضو کرے اور نماز پڑھے. وإذا رأت الدم, اور جب وہ خون دیکھے تو اغتسلت, وہ غسل کرے اور نماز پڑھے. ولا تدع الصلاة, اور وہ نماز نہیں چھوڑے گی کسی بھی حال میں. حدیث نمبر 549 عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سئلت عن دم الحیضہ تغسل بالماء فلا يذهب اثره قالت قد جعل الله الماء طہورا. حدیث نمبر 549 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا حیض کے خون کے بارے میں کہ اس کو پانی سے دھویا جائے فلا یذهب, بس اس کا اثر ختم نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پانی کو پاک کرنے والا بنایا, پانی کافی ہے بس. حدیث نمبر 550 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت تغسله بالماء فقیل لها لا يذهب اثره قال فتلطخه بزعفران. حدیث نمبر 550 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, آپ نے فرمایا تغسله, یعنی اس کو عورت دھوئے گی پانی سے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ فقیل لا يذهب اثر, اس کا اثر ختم نہیں ہو رہا ہے نشان. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کو اس کے لیے استعمال کرے گی زعفران. حدیث نمبر 551 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لیباشر الرجل امرأته اذا كانت حائضا تجعل على سفلتها ثوبا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ آدمی کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا جائز ہے جب وہ حائضہ ہو, بشرطے کہ وہ یعنی اس کے ساتھ ہم بستری نہ کریں. حدیث نمبر 552 عن نافع ان ابن عمر ارسل الى عائشہ لیستفتیہا فی الحائض ایباشرها فقالت نعم یجعل على سفلتها ثوبا. حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس شخص کو بھیجے تاکہ وہ ان سے استفتاء فتویٰ طلب کرے, فتویٰ لے فی الحائض, حائضہ عورت کے بارے میں کہ حائضہ عورت سے آدمی کا مباشرت کرنا یعنی ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں, کہ وہ یعنی مقام حیض پر ایک کپڑا رکھے, یعنی مباشرت سے مراد یعنی اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے, ساتھ رہنا مراد ہے. حائضہ عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے یعنی اس کا شوہر رہ سکتا ہے, لیکن ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے. حدیث نمبر 553 عن مسروق قال دخلت على عائشة فقلت يا ام المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا قالت ما دون الفرج قالت فما يحل لي منها صائما قالت كل شيء الا الجماع. حدیث نمبر 553 حضرت مسروق سے روایت ہے, تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, میں نے کہا کہ اے ام المؤمنین, آدمی کے لیے کیا جائز ہے اس کی بیوی کے تعلق سے حائضاً جبکہ وہ حائضہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ ما دون الفرج, یعنی مقام حیض کو چھوڑ کر وہ دیگر چیزوں سے کے ساتھ رہ سکتا ہے, یہ بولا جائے. قلت میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں. قلت میں نے کہا فما یحل لی منہا, میرے لیے کیا حلال ہے اس سے جبکہ وہ روزے سے ہو. تو آپ نے فرمایا سوائے ہم بستری کے ہر چیز جائز ہے. حدیث نمبر 554 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من سمع النداء فلم یجب فلم یرید خیرا ولم یرید به
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے تو وہ خیر کا ارادہ نہیں کیا، بھلائی کا ارادہ نہیں کیا۔ حدیث نمبر 555 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قربتمونا یا اہل العراق بالکلب والحمار انه لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرؤوها ما استطعتم۔ حدیث نمبر 555 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اے عراق والو، اے کوفہ والو، تم نے ہم کو قریب کر دیا ہے کتوں کے اور گدھوں کے اور بے شک نماز کو کوئی چیز نہیں توڑ دی ورے، یعنی عورت سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے بعض ائمہ کی وجہ سے، تو آپ فرما رہے کہ غلط ہے، لیکن تم اس کو دور کرو جتنا تم استطاعت رکھو، یعنی سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر کوئی گزر رہا ہے تو گزرنے والا گنہگار ہوں گا، لیکن نماز پڑھنے والے کی نماز خراب نہیں ہوں گی میرے۔ حدیث نمبر 556 عن القاسم ان عائشہ رضی اللہ عنہ کان یؤمها غلامها ذکوان۔ حضرت قاسم سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کرتے تھے ان کے غلام ذکوان پر۔ حدیث نمبر 557 عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا كانت اذا قیل لها ولد الزنا شر الثلاثة عابت ذلك وقالت ما علیہ من وزر ابویہ قال اللہ تعالی ولا تزر وازرة وزر اخرى۔ حدیث نمبر 557 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے جب کہا جاتا تھا کہ ولد الزنا تینوں میں سب سے بدترین ہے، یعنی اس کے ماں باپ اور ان تینوں میں سب سے برا ہے، تو اس پر آپ عیب لگائے، فرمائیں کہ یہ غلط ہے یہ، اور آپ نے فرمایا کہ اس پر اس کے والدین کا گناہ نہیں ہوگا، اس کا کیا قصور ہے؟ قال اللہ تعالیٰ، آپ قرآن کی آیت سے استدلال فرما رہے تھے، اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تزر وازرة وزر اخرى، دلیل پیش کی، یعنی کوئی شخص دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائے گا، گناہ کوئی اور کر رہا کسی اور کو برا سمجھا جا رہا، غلط ہے۔ کیا بات، تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث ہر حدیث کو پیش کرنے سے ماننا ضروری نہیں ہے، قرآن سے اگر ٹکرا رہی ہے تو وہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مسلک بیان فرما رہے ہیں۔ بعض لوگ جو بولتے ہیں ابھی حدیث میں آ گیا، ارے حدیث میں آیا تو قرآن میں کیا ہے وہ دیکھو پہلے۔ حدیث میں آتے ہی ہر حدیث کو ماننا یا ہر حدیث بیان کرتے ہی فوراً اس پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بھائی حدیث اور قرآن میں کہیں ٹکراؤ ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا۔ اگر حدیث ٹکرا رہی ہے قرآن کے واضح آیت کے خلاف اگر دکھ رہی ہے تو قرآن پر عمل کریں گے، ہاں اگر دونوں میں تطبیق پیدا کرنا اگر ممکن ہے تو تطبیق کر کے دونوں پر عمل کیا جائے، کسی ایک پر عمل کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں قرآن کو ترجیح دیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو بھی استعمال کرو، فرما رہے ہیں معقولیت، بھائی بالکل بس حدیث میں الفاظ آ گئے، جیسا بعض لوگ اپنا مسلک بنا لے کے بیٹھے، حدیث بھائی حدیث بعض ضعیف بھی ہوتی، بعض حدیثیں سند کے اعتبار سے معتبر نہیں رہتے، تو تمام چیزیں دیکھنا پڑیں گا۔ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی بھی ارشاد عقل کے خلاف نہیں ہو رہا، صحیح جو عقل ہے عقول سلیمہ اس کو تسلیم کرتی ہوں۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ کیا تھا عائشہ جو فرمایا اس میں؟ یعنی یہ بعض روایتوں میں یہ ہے نا بھی ولد الزنا شر الثلاثہ، تینوں میں سب سے زیادہ برا ولد الزنا ہے بلکہ، تو بھائی زنا کرنے والے کوئی اور ہیں، گناہ کرنے والے، ان تو کچھ گناہ نہیں کرانا بھی، یعنی عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں بھائی عقل سے بھی غور کرو، اور قرآن کی آیت بھی لا رہے ہیں ولا تزر وازرة وزر اخرى، یعنی اس کی برائی کیا ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدہ تھے، اجتہاد کے درجے پر فائز تھے۔ بے شک بے شک۔ حدیث نمبر 558 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اعتقوا اولاد الزنا واحسنوا الیہم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اعتقوا، تم آزاد کر دو اولاد زنا کو، اگر وہ غلام باندیا وغیرہ ہے اگر ان کو بنا لیا گیا تو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، یعنی اس بچے کا تو کچھ قصور نہیں ہے نا جو زنا سے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کا قصور ہے یا
مرد اور عورت کا قصور ہوگا، لیکن اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے نا. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کا یعنی گناہ اس کے سر پہ کیوں ڈال رہے تھے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی یہ گناہ مطلب کم درجے کا گناہ، ایسا نہیں ہے. یہ تو گناہ ہی ہے، لیکن گناہ کرنے والے کو برا سمجھو، یہ بتایا جا رہا ہے. گناہ کی وجہ سے جو پیدا ہوا اس کو برا مت سمجھو. ہاں، جو اس گناہ کے کر ساتھ رہے برا ہیں سلوک وہ کیا برا جا ہے. رہا. اس دور میں بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ بھئی جو گناہ کیا اس سے تم قطع تعلق کر لو، اس کو برا سمجھو، لیکن جو گناہ نہیں کیا اس کو بھی گنہگار ہی سمجھ رہے ہیں. حدیث نمبر 559 عن جابر بن عبداللہ عن عمرہ بنت حزام. یعنی اس میں یہ پہلو یہ دیا جا رہا، بعض لوگ مثال کے طور پر کسی شخص کے خاندان میں کوئی شخص گناہ کرا، ایک شخص نیک ہے اس کا بھائی گناہ کر دیا، یا ایک شخص نیک ہے اس کا بیٹا گناہ کر دیا، اس کی وجہ سے پورے خاندان کو آپ گن دے رہے ہیں. تو یہ حضرت عائشہ بتا رہے ہیں غلط ہے. جو گناہ کرا ان گنہگار ہوں گا بھی، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے خاندان کو یا دوسرے اس سے تعلق رکھنے والوں کو آپ پوروں کو برا بھلا سمجھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. ہو رہے بالکل غلط ہے بے شک. عن جابر بن عبداللہ عن عمرہ بنت حزام انہا جعلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صور نخل ملتف کنستہ ورشتہ وطیبتہ ثم ذبحت له شاة فأكل ثم توضأ فصلى الظهر فقدمت إليه من لحمها فأكل فصلى العصر ولم يتوضأ. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ حضرت عمرہ بنت حزام سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک بچھونا بچھا دیے، یعنی ایک کھجور کے باغ میں. پھر نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک بکری کو ذبح کی اور سالن وغیرہ تیار کی. تو حضور تناول فرمائیں بکری کا گوشت، پھر آپ وضو فرمائیں، پھر ظہر کی نماز ادا کی. فقدمت الیہ، پھر وہ خاتون حضور کے پاس پیش کی اس کا گوشت، بکری کا گوشت. پھر حضور تناول فرمائیں، پھر عصر کی نماز پڑھے، وضو نہیں فرمائیں. ظہر سے پہلے کھائے، وضو بنا کے نماز پڑھے. عصر سے پہلے کھائے، وضو نہیں بنائے، پہلے سے جو وضو تھا اسی سے نماز پڑھے. تو ایک افضل بتایا اور ایک جواز کو بتایا. کھا لینے کے بعد کوئی بھی چیز وضو کر لینا یہ افضل ہے، اگرچہ کہ وضو ہو پہلے سے. اور وضو نہ کر کے آپ ڈائریکٹ نماز پڑھ گئے کھانا کھانے کے بعد، گوشت کھانے کے بعد وضو نہ کر کے آپ نماز پڑھ کے یہ بتائیں کہ ہر کھانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہو، جائز ہے. وضو پہلے سے اگر ہے تو کھانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ کوئی بھی غذا ہو. حدیث نمبر 560 عن حسن ابن محمد ان فاطمہ ابنۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدت امۃ لها الحد. حضرت حسن بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت محمد یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باندی پر آپ سزا کو جاری فرمائے، زنا کی حد. حدیث نمبر 561 ان اللہ عز وجل باہ بکم وغفر لکم عامہ وغفر لعلی خاصہ وانی رسول اللہ علیکم غیر محاب لقرابتی. هذا جبریل یخبرنی ان السعید حق السعید من احب علیا فی حیاتی وبعد موتی وان الشقی کل الشقی من ابغض علیا فی حیاته وبعد موتی. یہ مسند عائشہ کی آخری حدیث ہے. حدیث نمبر 561 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر فخر کیا اور تم کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ عام متن عمومی طور پر، اور حضرت علی کو اللہ تعالیٰ بخش دیا خاص طور پر. اور پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں اپنے اہل بیت کے لیے غیر جانبدار ہوں.
یعنی ان کے لیے جو بھی میں کہہ رہا ہوں حق کی بنیاد، میرے قرابت دار ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کا حق اور ان کا مقام اور اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے میں یہ حکم دے رہا ہوں۔ ھذا جبریل، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے مجھ کو یہ خبر دی، وہ مجھ کو خبر دے رہے ہیں کہ حقیقت میں سعادت مند وہ ہے جو علی سے محبت کرے، سبحان فی اللہ، حیاتی ہی، علی کی زندگی میں بھی، علی کے وصال کے بعد۔ ہائے مولا ہائے کائنات ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آگے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ حقیقت میں سعادت مند وہ ہے جو مولا کائنات حضرت علی سے محبت کرے، حضرت علی کو چاہے اپنی زندگی میں یا حضرت علی کی زندگی میں، وبعد موتی، حضرت علی کے وصال کے بعد بھی محبت کرے۔ سبحان اللہ، جو زندگی میں ان سے محبت کیا وہ بھی خوش بخت ہے، جو ان کے انتقال کرنے کے بعد، ان کے وصال کے بعد دنیا میں آیا، ان سے محبت کیا تو وہ بھی خوش نصیب ہے۔ وَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ شَقِيٍّ، اور یقیناً بہت بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو مولا کائنات سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، فی حیاتی، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے موت کے بعد، یعنی ان کے وصال کے بعد۔ اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات حضرت علی کی محبت دنیاوی اور اخروی کامیابی اور نجات کی ضمانت ہے، سبحان اللہ، اور مولا سبحان کائنات حضرت علی سے بغض رکھنا دنیا اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ جبرائیل مجھے یہ خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ جبرائیل علیہ السلام جب خبر دیں گے تو اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے آپ اطلاع دیتے ہیں۔ مسند عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث پر اختتام ہو گیا، اور اس سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ بھی مولا کائنات سے آپ محبت فرماتے تھے، سبحان حضرت اللہ، فاطمہ سے آپ محبت فرماتے تھے، حضرت حسن سے آپ کو محبت تھی، حضرت امام حسین سے آپ کو محبت تھی، حضور علیہ الصلوۃ کی پوری آل سے آپ کو محبت تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت میں گہری محبت تھی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ سے بھی پنجتن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین سب محبت فرمایا کرتے تھے، ادب اور احترام کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی تھامنا ہے، مولا کائنات حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین کا دامن بھی تھامنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں کی محبت امت کے لیے ضروری ہے، دونوں کا ادب، یعنی اہل بیت، امہات المؤمنین اور صحابہ، سب کا ادب اور سب کی محبت۔ اور یہ جو آخری حدیث ہے اس میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فضیلت اور فضائل کو بیان کیا گیا۔ اس سے حضرت علامہ امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ عقیدہ، یہ فکر دے رہے ہیں کہ مخالفین، دشمنان اسلام، یہ جو فرق پیدا کر رہے ہیں صحابہ اور اہل بیت میں، یہ غلط نہیں ہے۔ صحابہ بھی ضروری ہے، اہل بیت بھی ضروری ہے، صحابہ کا ادب بھی ضروری ہے، اہل بیت کا ادب بھی فرض ہے، صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، پھر ازواج مطہرات کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام بھی ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات اور حضور علیہ الصلوۃ کی آل، حضور کی شہزادیوں، ان کے درمیان محبت اور ادب کا تعلق تھا، یہ بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کا اہل بیت سے اور مولا کائنات سے عشق بھی معلوم ہو رہا ہے، امام جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہائے 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 ہائے۔ اس موقع پر مسند عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کے دروس اور اس کتاب کی تکمیل پر ہم اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین اللہم، مسند عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری امت کی مولا تو اصلاح فرما، آمین، پوری امت کو صحیح عقیدہ عطا فرما، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے صراط مستقیم پر قائم و دائم فرما۔ اور ہماری قیامت تک جتنی آل اولاد آتی رہے گی ان سب کی مغفرت فرما، اللہ اس کی برکت سے اور حدیث خاتمہ پاک ایمان پر فرما۔ مسند عائشہ صدیقہ کے صدقے میں اور حضور کے محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین، پوری امت کی اللہ مغفرت فرمائے، آمین، اور سب کو حق کا راستہ عطا فرمائے، آمین، صراط مستقیم پر ہم کو چلائے، اس پر ہم کو قائم رکھے، آمین، اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ایمان کی حالت میں اور صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ ہم کو موت عطا فرمائے، آمین، اور امہات المؤمنین اور اصحاب رسول، آل رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ
علم کے فائدے کو پوری امت میں اللہ تعالیٰ عام فرمائے. آمین احادیث کے درس کو اللہ تعالیٰ پوری امت تک اللہ تعالیٰ اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اور خصوصاً مسلم خواتین کو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین عبادات کی توفیق عطا فرمائے آمین اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین مولا تعالیٰ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین درس دینے والوں اور درس سننے والوں کی سب کی مغفرت فرما آمین اور سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، رحم آمین فرما. یا رب العالمین. یا رب العالمین مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طرح تو نے کرم فرمایا ہے مولا ان پر کیے جانے والے کرم کے صدقے میں مولا ہم پر بھی کرم فرما. آمین آمین مولا ہماری دنیا اور آخرت میں مولا ہم کو کامیابی عطا فرما. آمین تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں سے، گردشوں سے، جانی مالی نقصانات، حادثات، دشمنوں کے شر سے مولا ہماری حفاظت فرما. آمین ہم کو دنیا اور آخرت میں مولا عافیت اور سلامتی عطا فرما. آمین ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر خیر ہم کو عطا فرما. آمین ہماری مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، آمین ہمارے اہل خاندان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آمین ہمارے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما. آمین مولا تمام پیران طریقت کا فیض ہم کو عطا فرما. آمین مولا امہات المؤمنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا امت کے تمام مسائل کو حل فرما. آمین آمین امت کے اندر جو جہالت ہے مولا اس کو ختم فرما. آمین مولا جو ناخواندگی ہے مولا اس کو ختم فرما. آمین مولا ہر مسلم خاتون کو مولا علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تمام مسلمانوں کو مولا علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ان احادیث مبارکات سے مولا دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. آمین ان احادیث کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین مولا اس کا فیضان قیامت تک جاری و ساری فرما دے. آمین مولا ان مبارک ہستیوں کے مزارات پر جو انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے مولا اس کا کچھ صدقہ ہم کو بھی عطا فرما. آمین مولا ہمارے جملہ مسائل کو حل فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما. آمین مولا دنیا اور آخرت میں مولا ہم پر خصوصی رحم فرما، کرم فرما. کل قیامت کے دن مولا ان مبارک ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. آمین آل نبی، اصحاب نبی، اولاد نبی اور خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ سائے رحمت میں مولا ہم کو جگہ عطا فرما. آمین مولا ہم کو امن و امان عطا فرما، عافیت اور سلامتی عطا فرما. آمین مولا ہم کو ہر بیماری سے محفوظ فرما. آمین مولا جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. آمین نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اور دفعل مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین خصوصاً ہمارے ہر دل عزیز دوست جناب مولانا سید محمد عبد الواسع الحسینی امان اللہ نورانی پاشا کو مولا تو صحت اور عافیت عطا. آمین ان کا جو بھی پرابلم ہے صحت کا مولا اس کو حل فرما. آمین خصوصاً جو ہرنیوں کا آپریشن ہے مولا اس کو کامیاب بنا دے. آمین مولا ہر شر سے حفاظت فرما، ہر خیر عطا فرما. آمین بغیر آپریشن بغیر آپریشن کے مولا ان کے مسئلے کو حل فرما. آمین مولا دین اور دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں ہم کو عطا فرما. حقیقی سعادت مند ہم کو بتانا دے مولا. اور ان کے تمام متعلقین کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کے صدقے میں مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.